مرحبا السلام کیسے علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ویلکم ہے سر جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ حضرت جب بھی آتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی اصلاح کا معاملہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو کر دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے پتا ہے ایک جگہ پہ میری اصلاح ہونی چاہیے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کرے تو میں پھر اس میں اپنا حصہ ڈالوں. جی حضرت ضرور. چلے میں ایک آڈیو سناتا ہوں آپ کی جو مجھ تک پہنچی ہے. ہو عربوں میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ اسلام جب یہ کہتا ہے نا، اسلام میں ایمان 3 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. ایمان جو ہے نا جسے بلیو کہتے ہیں، ماننا، وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اپنے دل سے ماننا. نمبر 3 اپنی زبان سے اس کو بولنا، ایکسپریس کرنا وربلی. اور نمبر 3 اپنے جسم سے اپنی باڈی سے ایکسپریس کرنا پریکٹیکلی. اس کو کہتے ہیں اللہ میں ماننا. ایمان لانے کی یہ 3 چیزیں ہیں. اگر کسی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ لاکھ کہتا رہے میں ایمان والا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہے. دیکھیں تو جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی میں نہیں ہیں تو وہ لاکھ کہتا رہے کہ وہ ایمان والا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. کیا آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا؟ نہیں تکفیر جو ہے آبویسلی حضرت یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے لیے تو صریح الفاظ چاہیے. تو یہ اچھا کیا آپ نے رکھ دیا. تکفیر تو صریح الفاظ کا نام ہے. ایمان نہ لانے سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے تکفیر نہیں کی مگر تخفیف کی ہے ان کے اس کلیم کے اوپر. وہ ایک آیت ہے جس کو میں نے کئی دفعہ پیش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ٹھیک ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلمنا، بالکل. کہ قالت الاعراب بدوی کہتے ہیں یا جو ارد گرد سے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ اسلم، قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. مراد کیا ہے کہ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں ایمان، تو نہیں روکنا چاہیے تھا، کہہ دیتے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو. تو اس کا مطلب ہے سرٹن کرائٹیریا تھا، ایک گول تھا یا ایک کلائمیکس تھا جس کو وہ اچیو نہیں کر رہے تھے. دیٹ مینس کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، اسلام والے تھے، ایمان والے نہیں تھے. یہ میری ہے تکفیر نہیں وہاں بھی کی مگر اس کو نیچے کر دیا. اصل میں دیکھیں ایسا ہی کہ یہ ایک ہسٹوریکل اختلاف ہے، اور جس کی طرف آپ نے شاید بالارادہ یا بلا ارادہ اشارہ کیا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک ایمان جو ہے اس کے بنیادی طور پر 3 جز ہیں. پہلا جز ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا. دوسرا جز ہے زبان سے اقرار کرنا. اور تیسرا جز ہے اعمال، یعنی عمل بالارکان جس کو کہتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک یہ جو دوسرے 2 جز ہیں یہ ایمان کا کمپوننٹ نہیں ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے مان لیں ایک آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، ایمان اس کا بھی ہے. وہ تکفیر نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں وہ بھی مومن ہے. جیسا آپ نے کہا نا اس کا وہ لاکھ کتنا کہ ہے اس کا ایمان نہیں ہے. محدثین کا یہ متفقہ مسلک ہے. جو آپ نے مسلک بیان کیا ہے وہ معتزلہ اور خوارج کا ہے. ان کے نزدیک ایمان ختم ہو جائے گا جیسے ہی عمل صالح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اقرار باللسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیں، ایک سوال ہے بڑا زبردست آپ نے کہا اور کلیئر کیا. جی، جو تارک الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ جی، اس کا حکم کیا آپ کے نزدیک؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک آدمی نے جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑی ہے تو اس کا محدثین یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ ترک صلاۃ کو حلال سمجھتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے جائے گا کہ اس نے نماز کے ترک کرنے کو حلال سمجھا. استخفاف کی وجہ سے جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج کون پڑھے نماز. یہ جو استخفاف اس نے کیا ہے، نماز کی شان کو گھٹایا ہے، گویا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی اس کے نزدیک، اس وجہ سے جائے گا وہ. اگر اس پر بھی وہ توبہ نہ کرے، توبہ کر لے اس پر تو بھی معافی ہے. ٹھیک ہے. پر میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ابن قیم الجوزیہ کی، انہوں نے جو لکھا ہے تارک الصلاۃ وما حکمھا. جی اس میں انہوں نے مختلف اقوال اسلاف سے ذکر کیے ہیں، جس میں کئی قول ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی مستقل یعنی عقیدہ رکھتا ہے، اگر مستقل استمراری طور پر نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کو بھی کفر کہتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے، صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ جو چیز فرق کرتی ہے مومن میں اور ایک کافر کے اندر وہ نماز ہے. ٹھیک ہے، صحیح، کہ الفرق ما بین المسلم و بین الکافر الصلاۃ، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ نماز کا ترک کرنے والا اگر استمراری طور پر ترک کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو یہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی تکفیر کے وہ قائل. یعنی بعض اسلاف نے ایسا قول ان کا ذکر کیا. مطلب وہ ایک قول ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ دیکھیں ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ الفرق بیننا و بین المشرکین العمائم علی القنانس، کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
ہم وہ پگڑیاں پہنتے ہیں اور ہم پگڑیوں کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں. اب بتائیں کہ کیا اس کی وجہ سے کیا کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ مشرک ہو گیا اگر, ہے نا؟ چلیں اس کے لیے تو نص قطعی کی بنیاد نہیں ہے نا, مگر ہاں جس مسئلے میں نص قطعی کی بنیاد ہو تو وہ بہرحال قابل توجہ تو ہوگا. تو نہیں, وہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ ترک صلاح کے بعد جو متعمدن کا لفظ آ رہا ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ تاریک صلاح اس نیت سے ترک کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی استحلال ما حرم اللہ ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کی حدود طے کر دی ہیں, ان حدود کی خلاف ورزی کرنا عقیدے کی بنیاد پر یہی کفر کا باعث بنتا ہے. اس لیے میں جی گو اہیڈ. اچھا, متعمدن میں کیا عمل کا ارادی طور پر ہونا شامل نہیں ہے, انٹینشن کا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ نماز ہے, فرض ہے, وہ مانتا بھی ہے فرض ہے, مگر متعمدن میں وہ نیتاً وہ نماز نہیں پڑھ رہا, استمراری طور پر زندگی کا یہ اصول بن گیا, وہ متعمدن کی کیٹیگری میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یعنی ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر نہیں پڑھتا, یہی مطلب ہوا نا؟ ہاں, یعنی متعمدن لٹرل میننگ کے اندر. ہاں بالکل, وہ بھی اگر دیکھیں اس کا عقیدہ ہمیشہ یہی ہے کہ بھئی یہ نماز میرے اوپر فرض ہے, لیکن وہ سستی کاہلی کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا اگرچہ بالاستمرار ہو. اب آپ خود یہ دیکھیں کہ مان لیں ہم جو قول آپ ذکر کر رہے ہیں اگر ہم اسی کو لے لیں تو کیا نماز میں کہیں بالاستمرار کا ذکر ہے حدیث میں؟ حدیث میں تو صرف یہ ہے کہ جس نے ایک نماز بھی من ترک صلاۃ متعمدا, جس نے نماز ایک بھی ترک کر دی, اب اس میں استمرار کی کہاں سے اضافہ ہوا؟ استمرار کو obviously اس کے رکن ہونے کی وجہ سے ہوا نا, دوسرے شواہد سے. وہ دوسرے شواہد کہاں ہیں؟ نہیں ہے نا. یعنی جن حضرات, نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ نماز اگر بالاستمرار چھوڑے گا, مستقل کی بنیادوں پر چھوڑے گا تو کافر ہوگا, اس حدیث میں مستقل کی بنیادوں پر کا جو لفظ ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ ایک تعویل ہے. ٹھیک ہے, اصل لہذا جو دوسرے حضرات ہیں یعنی جو حنابلہ سے ہٹ کر ہیں, انہوں نے جو اس حدیث کا مفہوم سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے کہ متعمدن کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کو اس لیے نہیں پڑھتا چونکہ وہ نماز کے ترک کرنے کو اس کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یعنی وہ اس کو حلال سمجھتا ہے کہ یا تو ٹھیک ہے, اوکے, اٹس اوکے. وہ اس کے تو عقیدے میں خلل ہوا نا, تو عقیدے کی خلل کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جائے گی. نہ صرف یہ کہ وہ ایمان سے خود بخود خارج ہو جائے گا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس کی تو تکفیر ہوگی. ٹھیک. اچھا ایک لیکن یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو آپ نے فرمایا ہے, اور میں اس کی اصلاح جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا دیکھیں عقائد کے معاملات میں بڑا حساس واقع ہوا ہوں, اور ہونا بھی چاہیے. اور ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے جو علمی تبادلہ چلتا ہے اس سے ہی مجھے اس کی بڑی قدر ہے. اور ہماری جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, آپ کا چینل میرا چینل, میرا چینل آپ کا چینل ہے, تو اگر کوئی بھی ایسی بات ہو تو کل کو کوئی ہمیں پکڑ سکتا ہے کہ بھئی نہیں یہ کیا بات کہہ دی ہے. تو اب مثال کے طور پر وہ جو شخص تھا جس کو آپ نے یہ بات کہی ہے, آگے چل کر اس نے پوچھا کہ میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں اور میں ویسے ہی مر جاؤں, تو آپ نے کہا کہ نہیں, اس کا معاملہ تو اللہ اور اس کے درمیان ہے. تو میں اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں, لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک آدمی اگر صرف اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے اور مان لیں وہ نبوت کا قائل نہیں ہے, رسالت کا قائل نہیں ہے, تو بھی یعنی بخشش کی گنجائش ہے. جبکہ متفقہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے, خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در التعارض میں جس چیز کو نقل کیا وہ یہ کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا جو علم ہے وہ علم ضروری ہے. علم ضروری کا مطلب ہے کہ وہ irresistible ہے, وہ اتنا بنیادی ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو لیکن نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو, اور یہ پتہ ہو ہمیں کہ اس نے اس حال میں وہ مرا ہے, تو ہم اس کی تکفیر کریں گے. ہاں اگر ہمیں پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں اس نے پورا کلمہ پڑھ لیا ہو, تو پھر وہ جانے, اللہ جانے, ہمیں نہیں پتہ. تو میں اسی عذر کی بنیاد کے اوپر یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حجت تمام ہونے کا تعلق غیبت کے ساتھ ہے, غیاب کے ساتھ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ ایک بندے پہ حجت. مثال کے طور پہ ایک بندہ کالر آتا ہے, ہم پورا زور لگاتے ہیں, یا کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ نارمل پرائیویٹ میں بھی, ہمیں تو نہیں پتہ اس کی حجت تمام ہوئی ہے, ہمارے علم میں تو نہیں, تو ہم اس کے اوپر کیسے لگائیں گے کہ یہ پکا جہنمی ہے, یعنی جنت اور جہنم کا حکم. آپ یہ تکفیر, تو مثال کے طور پہ تکفیر ایک ایسا تعلق ہے جو ظاہری اعمال کے بنیاد کے اوپر آپ کرتے ہیں, اس میں مجھے مگر ایک جنت اور جہنم کا معاملہ ہے, اس دوران میں آپ حجت تمام جب تک نہیں ہوئی, ہمیں تو نہیں پتہ آخر میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے. ایک آدمی نے پرائیویٹلی کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا,
اللہ کے نزدیک تو اس کا ایمان قبول ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کا مستحق ہے، لیکن ہمیں تو چونکہ پتہ ہی نہیں چلا نا، ہمارے نزدیک وہ کفر کے اوپر مرا ہے، لہٰذا اگر ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شخص جہنمی ہے، لیکن حقیقتاً وہ کیا ہے، نفس الامر میں وہ در حقیقت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں جو ہے ہم اس کے اعتبار سے اس کی تکفیر، نہ صرف یہ کہ تکفیر کریں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں اس میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ باقی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ نے ایمان کی جو چیزیں بیان کی اس میں دو چیزوں پر، یعنی ایک تو زبان سے اقرار ہے اور ایک ایمان بالقلب ہے، یعنی دل سے ایمان۔ نہیں، ایمان کی جو بنیاد ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان جو ہے وہ مسلمانوں جیسا معاملہ کیے جانے کے لیے شرط ہے، وہ ایمان کا رکن نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو دو لوگوں کی مثال دیتا ہوں، اور اتفاق سے ان دونوں سے میری پچھلے ہفتے بات ہوئی ہے، ایک ہی دن میں، ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر۔ دونوں 18-19 سال کے لڑکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سن بھی رہے ہوں، ہماری اسٹریمز دیکھتے ہیں، اور ایک سکھ بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے ہیں، دونوں نے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ، اور خود ہی اسلام قبول کیا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کسی نے ان کو دعوت دی ہو، بل خود ہی انہوں نے ریسرچ کی، اسلام قبول کر لیا، اور خود ہی انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، وہ تو مجھے انہوں نے بتایا۔ لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ بھئی ہم نے ابھی تک کے کسی کو نہیں بتا رکھا ہے کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے کہ نہیں، ہمارا اقرار نہیں ہے، گویا کہ اقرار باللسان نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا تصور کیا جائے گا، مسلمان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا اللہ کے نزدیک؟ تو میں نے اسے کہا کہ چلو فی الحال تو مجھے پتا چل گیا، لیکن اگر مان لو مجھ سے بات نہ ہوتی اور محض تم اسی حالت میں کسی کی موت آ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بالکل مومن ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کو نہیں پتا ہے تو مسلمانوں کے نزدیک وہ شخص، اس کی تکفیر ہی کی جائے گی، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک کہ وہ اس شخص نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اقرار باللسان جو ہے وہ ایمان کا کمپوننٹ نہیں ہے کہ اس کے مسنگ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کی تکفیر کر دی جائے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت میرے نزدیک، میں اپنی رائے دے دیتا ہوں میرے نزدیک، اور میں اس کے دلائل بھی اوبویسلی رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ عصر کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح متمسک نہیں ہے تو اس ایمان کا فائدہ، میں اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر عمل صالح اس کے ساتھ متمسک نہ ہو۔ یہ ایمان کا جو فطرتی تقاضا ہے، یا آپ یہ سمجھے اس کا بنیادی تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل صالح جو ہے، عمل بالجوارح، وہ نظر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بنیاد، تو ان چیزوں کی ایمانیات کو بیان کرنے کے بعد اسلام کی بنیاد رکھی، ان کا سب کا تعلق عمل سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک آیت دینے لگا ہوں، سورہ توبہ کی غالباً آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، اب توبہ کا تعلق ہے جس آپ وہ رجوع کر لیتے ہیں اس چیز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تب دین کے اندر وہ تمہارے بھائی بنیں گے۔ یعنی جب تک نماز قائم نہیں کرتے، چاہے وہ کہتے رہیں منہ سے، نماز قائم نہیں کرتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بنیں گے، بھی قرآن کی آیت ہے۔ جی اچھا، اس پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں بات اس پر نہیں ہو رہی ہے کہ عمل صالح کا فائدہ ہے یا نہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ عمل صالح، نیک کام کرنا، ایمان کا کمپوننٹ، ایمان کا جز ہے یا نہیں۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مجھے یقین ہے کہ عربی زبان سے آپ واقف ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں آمنو کے بعد جو واو آیا ہے، یہ واو عطف کے لیے آیا ہے، کنجنکشن پارٹیکل اس کو بولتے ہیں ہم۔ تو اب اصول یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا جب ذکر ہو تو آپس میں دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہوتے ہیں۔ اب یہ میں نے بالکل خالص ٹیکنیکل زبان میں بات کی ہے، زبردست، ٹھیک ہے۔ تو ایمان، آمنو یہ ایک الگ اینٹیٹی ہے، عمل الصالحات ایک دوسری اینٹیٹی ہے، بیچ میں عطف آ گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ بریلینٹ پوائنٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں، مگر اس پہ میں ایک چیز پیش کروں گا، سوری جی میں ابھی کر دوں، رک جائیں، میں اپنا دوسرا پوائنٹ بھی رکھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ایمان کا محل ہے، اعضاء ایمان کا محل نہیں ہے۔
اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے. ہاں ایمان بالکل یہ بات ضروری ہے کہ عمل فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی سے عمل مس ہو جائے تو اس کی ہم تکفیر کر دیں گے، یا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے یا وہ بے ایمان ہو گیا. زبردست. اچھا میرا اس پر جو آپ نے بڑا زبردست ایک نحوی نقطہ نکالا ہے، اور یقیناً بڑے کم لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ جو عطف اور معطوف ہے یا معطوف علیہ جو ہوتا ہے اس میں مغایرت کا کیا مطلب ہے. تو ماشاءاللہ بڑا زبردست پوائنٹ. مگر اس میں نے ایک آیت تو وہ پیش کی، اس کی طرف ذرا توجہ کیجیے گا. فاخوانکم بالدین، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تبصرہ کریں. جی اس کا جی فرما دیجیے. جی آپ اپنی بات کر لیجیے. جی جی جی. جو عطف ہے بعض اوقات مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ایمان کے بعد جبریل کو اس میں سے ایکسٹرا بونس ذکر کیا. جی ملائکہ کے ایمان کے بعد کا جبریل، تو بعض اوقات عطف اس چیز کے اوپر بھی لایا جاتا ہے کہ ایک خاص چیز کی، یعنی ہوتا اس میں سے ہی ہے، اس کے انڈر آتا ہے، مگر عطف اس لیے بیان کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ کسی چیز کی فضیلت علیحدہ بیان کی جا سکے. مثال کے طور پر جب یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، تو اس کے بعد اس چیز کو بھی خاص کیا کہ صرف ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ عمل بھی کیے. وہ لوگ یہ جو جبریل والی آیت ہے ذرا پڑھیے گا. جبریل والی مجھے نکالنی پڑے گی ذرا. ملائکہ من کان عدوا للملائکہ، اس طرح کی آیت اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آگے کیا ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے عدوا. ٹھیک ہے، ہاں من کان عدوا للہ، آگے و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و جبریل و میکال، ہے نا؟ ہاں جی. اب یہاں جبریل کا عطف و کتبہ و رسلہ پر ہے کہ ملائکہ پر ہے؟ سب ایک. اس کا عطف سمجھ لیں آپ، کس کے بعد آ رہا ہے یہ؟ نہیں، معطوف اگر یہ رسول ہی کے بعد آ رہا ہے، ملائکہ کے بعد نہیں آ رہا ہے. اگر آیت یہ ہوتی من کان عدوا للہ و ملائکتہ و جبریل و میکال، تو پھر آپ کا یہ پوائنٹ صحیح تھا. مگر حضرت یہ اگر عطف ملائکہ کے اندر جبریل اور میکائیل داخل نہیں ہوتے؟ نہیں وہ تو ہیں، لیکن جبریل سے پہلے جو جبریل کا جس پر عطف ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ رسولی ہی ہے. وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ عطف ایک چین ہے نا عطف کی، یہ ایمان کے ان سب پر ایمان لے کے آنا ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر یہ عطف جو ہے عطف اپنے یعنی معطوف علیہ مل کر پیچھے جڑیں گے نا ایمان کی طرف لانے. اچھا اس کو بھی اس آیت میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، کہ عام ایک چیز ذکر کر خاص ایک چیز عام ذکر کر دی، اس کے بعد ایک چیز خاص ذکر کر دی. ٹھیک ہے، تو ملائکہ کا عمومی طور پر ذکر ہوا، اس کے بعد کتابوں کا، رسولوں کا، نبیوں کا، اس کے بعد پھر جبریل اور میکائیل کا ذکر کر دیا، اور اس خاص کانٹیکس کی وجہ سے چونکہ یہودی جبریل سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے تھے. تو یعنی لیکن یہ جو عطف اور معطوف علیہ کے مغایر ہونے کا قاعدہ وہ یہاں اپلائی اس لیے نہیں ہوگا کہ معطوف علیہ رسول ہے نہ کہ ملائکہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ہی چین ہے، لیکن معطوف اور معطوف علیہ صرف دو ہی لفظ ہوں گے، دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہی میرا پوائنٹ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور آگے کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، میرے خیال سے اس میں نہیں ہے اخوانکم دین میں زکات میں. اچھا ٹھیک ہے چلیں، اگر ہم یہی مان لیں کہ وہاں پر اقام الصلاۃ کا ذکر ہے، فاخوانکم فی الدین، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جب عمل کرتا ہے پبلکلی آ کر یا وہ اقرار کرتا ہے، تب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنا دینی بھائی سمجھیں. لیکن اگر ایک آدمی صرف ایمان لا کر اگلے ملک چلا گیا، اگلی دنیا چلا گیا، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اقرار کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہم تو ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے، ہم اس کو اخواننا فی الدین نہیں کہہ سکتے. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر اس وقت پوائنٹ یہ نہیں ہو رہا بات والا. اس وقت یہ ذکر ہو رہا ہے پوائنٹ کہ جو ایمان کے ساتھ عمل کی امپورٹنس ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی بندہ عمل نہیں کر رہا تو اس کو اخوان فی الدین نہیں سمجھا جا رہا. اس وقت ایک پوائنٹ اور ڈسکس ہو رہا ہے جو پہلے ہے، اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے. اس پوائنٹ سے مجھے زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے، صحیح پوچھے تو اس میں میری اپنی ایک رائے ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ایک تعلق ہے حجت اتمام حجت کے ساتھ، تو وہ نبی کے بغیر کو کر نہیں سکتا. تو وہ میری ایک رائے ہے، میں نے کہہ دیا آپ سے. مگر یہ جو پوائنٹ ابھی چل رہا ہے، یہ پوائنٹ اس چیز کے اوپر ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا. ایک عمل بیان کیا گیا تھا، اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اخوان فی الدین کی لسٹ سے نکالا گیا. یعنی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو اخوان فی الدین ہونے سے نکالا گیا، یہی کہے نا؟ جی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہے؟
اس سے یہ تو پتہ چلا کہ اگر ایمان لانا کافی ہوتا تو اس سے اقامت صلاۃ کا نہ کہا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ایک اضافی چیز بھی ہے. اب اس کو ایمان کا حصہ سمجھے. یہ تو میں اپنی جو آپ پوچھ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک بات ہو رہی تھی تکفیر کی کہ کیا آپ تکفیر کر رہے ہیں. اس پر وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ تکفیر کر رہے ہیں, میں نے کہا میں تکفیر نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ ایک عمل مس ہونے کی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر نقص ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس پر یہ استدلال ہے. نہ یہ چیز بالکل الگ ہو گئی ہے. اب بہت بحث بالکل الگ ہو گئی کہ ایمان کے اندر کمی اس کی ہو گئی. ہم ایمان کی نفی کی بات کر رہے ہیں, کمی کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں ایمان کی نفی پہ بھی میں نے جو اس وقت بات کی تھی نا, اس وقت جو بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لاکھ کہتا رہے وہ مومن نہیں ہے, وہ لاکھ کہتا رہے, یہ جو میں نے بولے تھے اس پر میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں. اخوانکم, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آیت میرے سامنے آ جائے, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, فاخوانکم فی الدین, فاخوانکم. تو یہ جو آیت ہے, ہاں یہ آ گئی, ٹھہرے ذرا, ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا بھی ہے, تھینک یو. زکوٰۃ کا بھی ہے سورۃ توبہ, ہاں زکوٰۃ کا بھی ہے سورۃ توبہ جی. زکوٰۃ بھی عمل ہے ظاہری. اچھا سورۃ توبہ اور 11 آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. جی, تو اب اس میں جن حضرات حنابلہ کے نزدیک ترک صلاۃ کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا, کیا ترک زکوٰۃ کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ ہے؟ ترک زکوٰۃ کے اوپر بھی ایک آدمی نے زکوٰۃ نہیں دی, کافر ہو گیا, وہ مومن نہیں رہا. اصولی قرآن دیکھیں اس وقت ہو رہی ہے ترک صلاۃ. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس آیت کے مطابق تو ترک زکوٰۃ والا بھی جو بندہ ہے اس کے اوپر بھی کفر ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ, یہ جو پوزیشن ہے, یہ اہل سنت کی نہیں ہے, یعنی خود ابن قیم کی نہیں ہے, خود ابن تیمیہ کی نہیں ہے. میں جو اس وقت دیکھیں, اگر آپ کہیں ابن تیمیہ, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی آئے جو واقعتاً یہ چیز بتائے کہ عمل اس قدر ضروری نہیں ہے. نہیں, میں یہ ایک اور دلیل لے لیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی صلاتنا, ٹھیک ہے, جس نے ہماری نماز پڑھی ہمارے قبلہ کی طرف, جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا اور جس نے رسالت کری, اسموا منی دماءہم, اس نے مجھ سے اپنا خون بچا لیا. اس سے مراد لیا سب نے, جتنا آپ کو پتا ہے کہ وہ مومن ہے یا مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. میرا اس وقت جو چیز ہے وہ یہ ہے, جو میں چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل, یعنی یہ تو اتنی ریشنل سی چیز ہے, اتنی بدیہی چیز ہے جس کو آپ منطقی طور پر سمجھے, بدیہیات میں سے ہے کہ ایک بندہ ایمان لے کے آتا ہے اور عمل اس کے ساتھ متمسک, اس سے معلق نہ ہو عمل, تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ اصل میں ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو شاید آپ یہ تو میرا پوائنٹ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو حدیث کا حوالہ دیا, من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا, تو یہ جو حدیث ہے اگر آپ اس کو لیں گے آن اے فیس ویلیو, تو اس میں تو ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ختم نبوت کا ذکر, مگر جو دوسرا ٹیکسٹ ہے اس کے اندر تو ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہاں, تو ہمارا ایمان ہے خاتم النبیین کے اوپر ہمارا ایمان ہے. دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرا ٹیکسٹ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو دوسرا ٹیکسٹ ہے ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اس کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ایمان کے بعد عمل صالح ہے تو عمل صالح ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ایمان کا جز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بینیفیشل نہیں ہے, آف کورس وہ تو فرض ہے. بات نفع کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے ایمان کے جز ہونے کی, کہ عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جائے. یہ معتزلہ کا مسلک ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ, اس میں پوائنٹ رکھوں گا. جو بات ہے نا حضرت کہ ایمان دل کے اندر ولما يدخل الايمان في قلوبكم, جو آیت, اس میں تو ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. مثلا اس میں تو ہم متفق ہیں کہ ایمان کا تعلق ایمان بالقلب, یہاں تک تو ہم متفق ہو گئے. آگے زبان کی بات ہے یا عمل کی بات ہے, اس میں ہمارا اختلاف چل رہا ہے. تو وہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی جڑ دل کے اندر ہی ہے, اس سے جڑ پکڑتا ہے اور عمل کی شکل اختیار کرتا ہے, میرا ماننا ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا چلیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں, چونکہ ہم اپنے موضوع سے بھی ہٹ رہے ہیں, لوگ سوچیں گے کون سی بحث میں پڑ گئے. ایک آدمی نے مثلاً زکوٰۃ نہیں دی, یا مثلاً اس کا ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا, ٹھیک ہے, اس نے خود ہی چھوڑ دیا, چھوٹا نہیں, چھوڑ دیا, کیا وہ ایمان سے نکل گیا آپ کے نزدیک؟ کیا کیا؟ ایک دن کا روزہ, اس نے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا, جان بوجھ کے چھوڑا, وہ ایمان سے خارج ہو گیا؟ نہیں, اس کی نص موجود نہیں ہے. اس کی نص موجود نہیں ہے, اس لیے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا. تو کیا آپ
روزے اور نماز میں فرق کر رہے ہیں؟ بالکل فرق کر رہے ہیں، کیونکہ نصوص کے تحت فرق ہے. اگر ہوتا ایسا ہاں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ جو نہیں رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا تو اس کے لیے نص موجود ہو. دیکھیں تکفیر کا مسئلہ جو ہے وہ نص قطعی سے ہی واضح ہوگا، اس کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل بحثوں کے اندر جا سکتے ہیں، مگر جب نص قطعی موجود نہیں ہے کسی عمل، مثال کے طور پر ایک جی عمل ہے، مثال جھوٹ جی ہے، جی جھوٹ کی حد مقرر نہیں ہے، نص جی قطعی نہیں ہے، ہم اس جی کو معیوب سمجھ سکتے ہیں مگر حد نہیں لگا سکتے. تو معاملہ یہ اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں، مگر آپ یہ چیز ہے دیکھیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کہ کیا چیز. عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، آپ یہی فرما رہے ہیں نا؟ آپ کا یہی موقف ہے نا؟ میرا موقف بالکل میرا موقف یہی ہے کہ عمل تو اگر نہیں ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوکے، وہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کا روزہ نہیں ہے اور روزہ عمل ہے، تو اس کا ایمان کے آپ قائل کیوں ہیں؟ مگر اگر نص قطعی نہیں ہے نا، اس میں عمل نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نہیں تو ایمان کا کمزور ہے، ایمان روزہ جو ہے وہ عمل میں ہے نا شامل، یا بالکل نہیں ہے؟ شامل ہے. مگر ہر عمل، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہر عمل سے نقض ایمان نہیں ہوتا، اور کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نقض ایمان ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے میں نے سمجھ. تو عموم خصوص آپ کو پتا ہے، عموم خصوص کی بحث ہے یہ منطقی. تو بعض اچھا عمل چلے، ایسے ہیں جن اگر کو اسی یہ کو ایمان مان لیں، لازم آتا ہے. اگر اسی کو مان لیں تو پھر صرف نماز کی وجہ سے کفر ہونا چاہیے، چونکہ نص صرف اسی پر موجود ہے، زکوٰۃ پر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جبکہ آپ نے ابھی یہ فرمایا تھا کہ مگر اگر ایک آیت زکوٰۃ، ہے، مگر ایک آیت ہے، وہ آیت ہے، سوری ہاں ٹھیک ہے وہ آیت ہے. تو اس آیت کے تحت اگر دیکھا جائے تو اخوانکم فی الدین کا ٹائٹل وہ نہیں ارن کر سکتے. اور اخوانکم فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے، مومن بھائی ہے، مسلم. اخوانکم فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو اپنا دینی بھائی مانیں گے، لیکن اس کا ایمان ختم ہو گیا. یہ تو نہیں ہوگا مان لے ایک آدمی نے اگر زکوٰۃ نہیں دی ایک سال تو اور جان بوجھ کر نہیں دی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا ایمان ختم ہو گیا اس آیت کی اچھا، بنیاد پر. یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے. انما المسلمون اخوہ، وہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. تو وہ بھائی چارے کا جو تصور، دینی بھائی کا تصور قائم ہوتا ہے، وہ عمل کی بنیاد کے اوپر ہی ہوگا. ایمان تو ہے اس میں، اس سے انکار عمل نہیں کی ہے، بنیاد. اس سے انکار نہیں ہے. یہ تو میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں. تو بس پھر میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی بھائی کا سٹیٹس کھو چکا جو عمل کی صورت میں پیدا ہوتا تھا، چاہے اس کا ایمان بھی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ عمل سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان اپنی جگہ پر ہے مگر وہ دینی بھائی نہیں رہا. تو دیٹ مینس کہ کوئی ایسی کمی ہے کہ جو ایمان بالقلب اور تصدیق باللسان کے باوجود تقاضا کر رہی ہے کہ عمل بالجوارح ہو. پتہ نہیں بحث کس طرف چلی گئی ہے. بس اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہاں ہو گیا، اللہ حافظ، خیر جی. ہاں میرے خیال اس سے پر اس مزید موضوع پر دیکھیں، اس موضوع پر جتنی بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائیویٹلی اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ بار بار یعنی اس سے پہلے بھی اسٹریم میں آیا اور مجھ تک پھر یعنی ایسا نہیں کہ میں خالی خدا نخواستہ آپ کی تنقید کے لیے یہاں پہنچا ہوں. یعنی نقد بھی میری ذمہ داری ہے، اور بالکل ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کے یہاں حاضری بھی لگانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ زبردست اسٹریم چلتی ہے آپ کی. دا پوائنٹ از کہ اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ سوال بار بار آتا ہے اور میرے پاس بھی آتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ جی گاندھی جی کہاں جائیں گے، کہاں ہوں گے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھیا اگر وہ بغیر اسلام لائے نمٹ گئے تو جہنم میں ملیں گے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا. اچھا جب ہم نے کہا اسلام لائے بغیر، تو اس میں صرف اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل ادخلوا فی السلم کافہ، یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ اسلام نہیں لائے اور اس یعنی ضروریات دین کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، جس میں وہ 7 چیزیں ہیں جو حدیث جبریل کے اندر بیان کی گئی ہیں، 8 چیزیں، تو اگر وہ اس کے قائل نہیں ہے کوئی بھی شخص اور وہ اس طریقے سے مر جاتا ہے، تو ہم اس کے ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہوئے یہی کہیں گے کہ وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ جو بحث ہے چونکہ یہ سوال بار بار آتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر ہماری پرائیویٹلی گفتگو ہو جائے اگر آپ چاہیں. لیکن بہرحال میں تاکہ کوئی کسی کو یعنی میرا یہ موقف آگے آئے، آپ ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں. نہیں میں اس کو اور مزید دیکھوں گا، میں جی مزید دیکھوں گا اور ریسرچ جاری رہے گی. مجھے جو چیز سمجھ آ رہی تھی، میں بیسیکلی جو پوچھنے کا مقصد تھا، اب کئی نیچے لوگ جو ہیں وہ ٹنیوں کے لبادے میں جو مسلمانوں کی آئیڈیا بھی ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. اے لڑ اور تسی ٹینشن نہ لو، ہم نے ابھی رل کے پونگی بجانی ہے، ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے. یہ اصل میں بحث اس لیے بڑھی ہے تاکہ ٹنیوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے یہاں بحث کس لیول کی ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ
despite of our slight disagreement, we are on the same page. الحمدللہ یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جناب عامر بھائی صاحب میں اور مفتی صاحب میں اختلاف ہو گیا آج، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ ہے النصیحۃ فی الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نصیحت کا راستہ اختیار کرے. تو صحابہ نے پوچھا کہ النصیحۃ لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. تو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا یہ ضروری ہے. تو یہ جو اختلاف ہمارے درمیان ہوتا ہے اور اتنے اکیڈمک لیول کے اوپر ہوتا ہے اور اتنی عزت اور شرافت اور احترام کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دراصل ہمارے دین کا تقاضا، یہی تو بنیاد ہے. ہم کبھی بھی اختلاف کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اختلاف کو احترام کے ساتھ اختلاف کو جینا جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک ہماری اس امت میں جتنے ہی اختلافات ہوئے ہیں، الگ الگ مسالک رونما سامنے آئے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان مسالک کی نفی کر دی؟ کیا ہم نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے یا فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف موجود ہے، ہم اس اختلاف کو جینا جانتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ. یہ چیز آج سب کو نظر آنی چاہیے. اور ٹنیوں کے لیولز کی تو بہت اونچی گفتگو ہے، ان کے تو اگر مان لیجیے وہ 7 جنم واقعی لے بھی لیں تو تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل 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 ایسے ہی ہے. اور حضرت میں یہ لائیو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ کبھی بھی اس چیز کو نہ سوچیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے ہیں تنقید. بالکل آئے ہیں آپ حضرت، یہ گھر ہے آپ کا. المسلم مرآت المسلم، اس میں تنقید بھی ہوگی. اس میں ہم عوام کو، یہ پریکٹیکل ہے نا، اسٹیج پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو عوام دیکھے کہ اختلاف ہوتا کیسے ہے، ان کو پتہ چلے کہ دلائل کی روشنی میں تبادلہ دلائل سے استنباط کیسے ہوتا ہے، پھر اس میں اختلاف کیسے ہے اور باریکیاں اس کی کیا ہیں، اس کی گتھیاں کیسے سلجھائی جاتی ہیں. اور آپ کی طرف سے جو مجھے بڑا زبردست، بڑے عرصے بعد ایک بریلینٹ پوائنٹ ماشاءاللہ مجھے ملا، جو آپ نے نقطے سے فی الفور استدلال کیا. میں ماشاءاللہ بڑا مجھے مزہ آیا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ سچ والا کا کیا حال ہوا ہوگا آپ کے سامنے جی. یہ قیاس مال فارغ ہے، یہ آپ نے غلط قیاس کیا. کہاں سچ والا، کہاں عامر بھائی، زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. حضرت بہت شکریہ. اور اسی طرح ہماری اصلاح فرماتے رہے حضرت، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ، کچھ معاملات ہوتے ہیں جن غلطیوں کا تعلق یا جن اصلاح کا تعلق پرائیویٹ سے ہو اس کو پرائیویٹ میں کریں، مگر جس چیز کا تعلق پبلک کے ساتھ ہو اور پبلک اس میں سیکھ سکے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آگے والا بات سنے گا، جس طرح اللہ کے رسول نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. تو اپنے درجے کو دیکھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے اس اعتبار سے.